جب میں مکہ مدینہ میں تراویح اٹینڈ کی تو میں شاید عربک تو اس لیول کی نہ سمجھ سکوں ایک ایک ورڈس کو، لیکن الحمدللہ بیسک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی ہے. بٹ میں کرتا کیا تھا کہ میں ترجمہ پڑھ کے جو ہے نا وہ آتا تھا الحمدللہ، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اب کہاں سے شروع کرنا ہے. اتنا نالج تو آپ کو ہونا چاہیے کہ کہ انہوں نے کہاں پہ روکا ہے اور کہاں سے شروع کریں گے. تو الحمدللہ دس ریئلی ہیلپ می، اور بہت گوز بمپس آتے ہیں آپ کو، کیونکہ جس طرح کچھ قراء تلاوت کرتے ہیں تو واقعی حق ادا کرتے ہیں کہ جو ٹون ہے، جو ٹون درکار ہے اس آیا میں، وہ اسی طرح تلاوت کرتے ہیں. تو اف یو ٹرولی وانٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج تو یہ آپ نے بڑی اچھی ٹپ دی کہ آپ ترجمہ پڑھ کے آیا کریں انشاءاللہ. اچھا، دوسرا میں کچھ باتیں سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک تو وہ رمضان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا، اسلاف کا رمضان تھا، جو قرآن نے فلسفہ دیا رمضان کا. لیکن معذرت کے ساتھ ایک وہ رمضان ہے جو کلچرل رمضان ہے، جس پہ بہت زیادہ زور کھانے پہ ہوتا ہے. تو what are some of the things which really put you off about this cultural رمضان، اسپیشلی پاکستان کی اگر جو ہے نا وہ بات کی جائے؟ علی بھائی، پٹ آف کرنے کے لحاظ سے آپ اس کو شاید دو اورینٹیشنس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. شاید پٹ آف کرتی ہو، یا شاید اس سے آپ کو نا ایک افسوس سا بھی ہوتا ہو، یعنی آپ کو دکھ دیتی ہو یہ چیز، جس سے آپ شاید میرے خیال سے شاید خوش نہیں ہوتے، لیکن آپ کو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہوتی ہے. جو علی بھائی آپ اس سے شاید اتفاق کریں گے کہ جو آپ کی پہلی فجر ہوتی ہے نا رمضان کی پہلی فجر، علی بھائی آپ یقین مانیں آپ کو نا اتنی خوشی ہوتی ہے. آپ رمضان میں جب پہلی فجر کے لیے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں نا، آپ جوتیوں کا جو ڈھیر دیکھتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں صفحے ایسی بنی ہوئی ہے کہ جمعے کا ماحول بنا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے. علی بھائی اس کے اندر نا دو کیفیت آ رہی ہوتی ہیں اکٹھی. ایک تو آپ کے اندر ایک خوشی آتی ہے کہ یار سبحان اللہ دیکھیں کہ اتنے لوگ فجر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی نا ایک افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ رونق جو ہے نا، یہ رونق کچھ دنوں کی مہمان ہے، یہ رونق ختم ہو جانی ہے. اور زیادہ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ علی بھائی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ یہ کرنے کے باوجود بھی ہماری وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یعنی ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ وہی مسجدیں جن کو ہم آباد کرنے کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ایک تو مجھے نا دکھ ایک اس چیز کا بڑا ہوتا ہے، یعنی ہم نے ول فلی اس چیز کو ترک کیا ہوا ہے، اور ہم نے ایک کسٹم خود سے بنایا علی بھائی کہ ہمارا سوئچ آن ہو جاتا ہے پہلے رمضان میں، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد سوئچ آف بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں علی بھائی کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن یہی چیز میرے اور آپ کے خلاف حجت بھی بن سکتی ہے، کہ ایک طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ثابت کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر اس فجر میں کر سکتے ہیں تو علی بھائی باقی فجروں میں بھی کر سکتے ہیں. اور علی بھائی اس سے خیر ریلیونٹ تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو اس پوائنٹ پہ جوڑوں گا ضرور. آپ علی بھائی فجر دیکھیں سردیوں کی ہوتی ہے تقریباً آج کل کو 6 بجے 6:15 بجے مطلب فجر ہو رہی ہوتی ہے، اراؤنڈ میکسیمم جو جاتی ہے سردیوں میں 6:20 تک. تو اسکولس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں کلاسز کے 8 AM. آپ اگر فجر پہ جائیں گے نا نماز پڑھنے کے لیے تو آپ پیدل اس طرح جا رہے ہوں گے جس طرح کرفیو لگا ہوا ہے، خالی ہیں سڑکیں. اور یہی علی بھائی آپ آدھے گھنٹے کے بعد سڑکوں پہ نکلیں، ٹریفک جام ہوئی ہوگی. ہماری پرائیورٹیز اصل میں میرے خیال سے چینج ہو گئی ہیں کہ ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں نا علی بھائی اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، اور ٹریفک جام ہوئی ہوتی ہے. اور دوسری چیز خاص طور پہ علی بھائی جو مجھے ایک پٹ آف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، جنون مجھے دکھ ہوتا ہے علی بھائی آخری 10 راتوں میں علی بھائی اگر آپ کبھی بھی بازار چلے جائیں نا، اور آپ ایون دیکھیں جو دوستوں کے اندر افطار کا کلچر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ افطار نہ کریں، لیکن آخری 10 راتیں علی بھائی بہت قیمتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ایسی ہے جس کی خیر سے جو بندہ محروم ہو گیا یہ بندہ واقعی محروم ہے. یعنی آپ کی محرومیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملتی نا، آپ اس لیلۃ القدر میں جا کے عبادت نہیں کر رہے، تو آپ کے لیے محرومی ہے. اور ہم لوگ آپ دیکھیں عید کی شاپنگ انہی 10 راتوں میں کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی 10 راتوں میں بازار عروج پہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز نا بہت تکلیف دیتی ہے کہ یار یہ ایک رات آنی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ اگر میں اور آپ 83 ایئرس سے زیادہ بھی عبادت کرتے رہیں تو وہ اس ایک رات کی عبادت سے کم پڑ جائے گی. اور 83 ایئرس کی عبادت میرے خیال سے شاید ہم میں سے شاید آٹے میں نمک برابر لوگوں کی بھی شاید نہ ہو. یعنی کتنے لوگوں کی ایسی عمر ہوگی، اور ہم نے کتنے عرصے سے ہم عبادات کر رہے ہیں، اور وہ عبادات کے اندر ریگولیرٹی بھی کیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو مجھے جینوئن ایک دکھ دیتی ہے.
اور تیسری بات اگر سوری ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ جا رہی ہے، میں سے ایک نیگیٹو وائب کریٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں کہ ان پہ ہم غور ضرور کریں کہ یار رمضان آتا ہے، رمضان میں ڈیورنگ دا روزہ ہمارے اندر علی بھائی بہت خیر ہے. ہم لوگ ڈیورنگ دا روزہ، میں تھوڑی بات کروں گا جو کہ شاید پسند نہ آئے، لیکن دیکھیں ڈیورنگ دا روزہ اسموکنگ بھی چھوٹ جائے گی، ویب بھی چھوٹ جائے گا، شاید گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آپس میں باتیں نہ کریں کہ روزہ ہے، ٹھیک ہے افطاری کے بعد بات ہوئے گی. تو یہ ساری چیزیں یار اگر ہم روزے کے دوران کر سکتے ہیں، کیا ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق افطار کے بعد بدل جاتا ہے؟ کیا وہ رب العزت مجھے اور آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ کیا اس سے حیا کر کے ہم وہ برائیاں چھوڑ نہیں سکتے؟ تو اور یہ میری ذات کے لیے سب سے پہلے اور پھر باقیوں کے لیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کنٹمپلیٹ کریں کہ یار اگر ڈیورنگ دا روزہ میں اور آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک امید دلا رہے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو. تو اگر میں اور آپ اس روزے کے دوران کر سکتے ہیں تو ہم روزے کے بعد بالأولیٰ کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر انشاءاللہ کر سکتے ہیں. بہت عمدہ. آئی وانٹیڈ ٹو شیئر مائن ایز ویل، لیکن آپ نے اتنی تھاٹ پرووکنگ باتیں کی ہیں کہ میں صرف بیک ہی کروں گا آپ کی ان 3 باتوں کو. سبحان اللہ کہ واقعی ہمیں ان 3 چیزوں پہ سوچنا چاہیے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، کہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ اپنے رب کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو کچھ دیر کے لیے، تو حرام تو ڈیفینیٹلی آپ کو چھوڑنا چاہیے. سبحان اللہ، یعنی اٹس اے ٹریننگ. لیکن واقعی یہ باتیں ہم سوچیں تو بہت دکھ کی باتیں ہیں کہ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے پھر تو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں حرام نہیں کروں گا ڈیورنگ دا روزہ، لیکن اس کے بعد فوراً ایک دم جیسے کہتے ہیں نا چاکا کھل گیا، جیسے چاند رات پہ چاکے کھل جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو واقعی یہ باتیں پٹ آف کرنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں ان چیزوں سے. اچھا، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا گریٹ منتھ. انشاءاللہ اس حوالے سے میں یہ بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے بھی، آڈینس کے سامنے، کہ سبحان اللہ ہمارے جو اسلاف تھے، جیسے مولا ابن الفضل رحمہ اللہ، یہ ایک سلف ہیں، وہ کہتے ہیں اسلاف کے بارے میں، یعنی اسلاف سے مراد ہے دا فرسٹ 3 جنریشنز، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، اس جنریشن کے بارے میں، کہ دیز پیپل یوز ٹو آسک اللہ فار 6 months ٹو ریچ رمضان اینڈ 6 months دیٹ ہی ایکسیپٹس اٹ فرام دیم. یعنی لٹرلی کہ 6 month وہ گزارتے تھے اس میں تڑپ میں، اور پھر 6 month وہ ریگریٹ میں گزارتے تھے کہ رمضان گزر گیا، رمضان گزر گیا، اور پھر آگے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے. اسی طرح جو ہے وہ اسلاف کی دعا آتی ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے، رمضان سے 6 مہینے پہلے، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، او اللہ الاؤ اس ٹو ریچ رمضان، اینڈ فار 6 months آفٹر رمضان اللہم تقبل منا رمضان، او اللہ ایکسیپٹ رمضان فرام اس. یہ ابن رجب جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں ان دعاؤں کا. تو دیکھیں یہ تو نیکسٹ لیول تڑپ ہے. ہم تو شاید 10 دن پہلے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، یا شاید 1 دن پہلے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، یا کچھ کو تو اللہ معاف کرے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا رمضان آنے والا ہے، اچھا کل روزہ ہے، اللہ معاف کرے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال پریپریشن میں یہ سٹیپ آتا ہے کہ ہم اس کے فضائل پڑھیں، ریوائز کریں، اور ایز اے فیملی بیٹھیں. اور فیملیز کو چاہیے کہ وہ سب کو بٹھا کے، قوام جو گھر کا سربراہ ہے مرد، اس کو چاہیے سب کو بٹھا کے رمضان کے جو فضائل ہیں وہ سب کو ریوائز کرائے. جیسے کچھ چیزیں میں سامنے رکھتا ہوں، آڈینس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا. حدیث رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے یہ مسند احمد کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ہیز کم ٹو یو اے بلیسڈ منتھ اینڈ اللہ ہیز میڈ اٹس فاسٹنگ اوبلیگیٹری اپون یو. یہاں پر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کہا، اس منتھ کو مبارک کہا. تو یہ اٹ سیلف یہ کتنی بڑی ایک فضیلت ہے اس کی. پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وین دا منتھ آف رمضان بگنس، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، دا گیٹس آف پیراڈائز آر اوپنڈ اینڈ دا گیٹس آف ہیل آر کلوزڈ اینڈ دا ڈیولز آر چینج. ماردین جو بہت ہی ریبیلیس ڈیولز ہیں انہیں چینج کر لیا جاتا ہے. اسی لیے اس منتھ میں خاص اسپرچول انرجی بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتھ ہے یہ. اسی طرح یہ حدیث یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم ہے. فار دا فاسٹنگ پرسن دیر آر 2 moments آف جوائے، ون ایٹ دا ٹائم آف بریکنگ ہز فاسٹ اینڈ اندر وین ہی میٹس ہز لارڈ. تو وی شوڈ بی ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس کہ ہم اللہ کے لیے دور رہیں کھانے پینے سے، اور اس کے بعد جب ہم روزہ کھولیں گے پھر وہ جو دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ،
وہ والی بھی اللہم انی لک صمت و بک آمنت، لیکن اکارڈنگ ٹو علامہ البانی یہ والی دعا ضعیف ہے. زیادہ اسٹرانگ جو دعا ہے، جس کو زیادہ جو ریلائبل کہہ سکتے ہیں، وہ یہ والی ہے ذہب الظمأ. تو یہ آڈینس خود بھی ریسرچ کر سکتی ہے، جسٹ ایز اے سائڈ نوٹ میں بات کر رہا ہوں. اینی وے، تو یہ جو دعا ہے ذہب الظمأ ابتلت الرکوع ثبت الاجر انشاءاللہ، اس کی ٹرانسلیشن میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں رگیں تر ہو گئیں، پیاس بجھ گئی، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ ریوارڈ مل جائے گا. تو اٹس اے بیوٹیفل فیلنگ جب آپ وہ پہلی سپ لیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور یو فیل دی انرجی، سبحان اللہ. تو یہ اس کے بعد دس حدیث از امیزنگ، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever fast the month of Ramadan with faith and hoping for reward from Allah, all his previous sins will be forgiven. اللہ اکبر. یعنی what more you need کہ وہ منتھ آ گیا کہ تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. اللہ اکبر. اور پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the smell coming from the mouth of a fasting person is more beloved to Allah than the fragrance of musk. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹینشنلی اپنے ماؤتھ میں اسمیل لائیں. اوبیسلی اسلام تو صفائی کا حکم دیتا ہے، مسواک کرنا جائز ہے فاسٹنگ میں، بلکہ کوئی اسکالرس کے نزدیک ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، برش اور ٹوتھ پیسٹ میں خیر خود پڑھ سکتے ہیں آڈینس. پوائنٹ ہے اس کے صفائی کا خیال رکھنا، مسواک کرنا یہ رکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انٹینشنلی آپ کے منہ سے اسمیل آئے. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ وہ جو بھوک کی وجہ سے، وہ جو پیاس کی وجہ سے ایک اسمیل، نیچرل اسمیل ایک پیدا ہوتی ہے، وہ والی اسمیل کی بات ہو رہی ہے.